بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے نیل۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے جو سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ مصر کا موجودہ دارالحکومت قاہرہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے۔ قدیم مصر کے تمام آثار قدیمہ بھی دریائے نیل کے کناروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو یعنی اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا اور پچھلے سالوں کی نسبت 6 گز زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سوکھا۔ قرآن پاک میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے جن میں دریائے فرات سورۃ الفرقان اور دریائے نیل سورۃ الانبیاء میں شامل ہے۔